اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا. کوئی حبشی ہے، کالا کلوٹا ہے، کوئی سرخ و سفید، اللہ کو ان سے کوئی بحث نہیں ہے. اللہ نے بنایا ہے، جس کو چاہا کالا بنا دیا، جس کو چاہا گورا بنا دیا. تو اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا. کسی کو نقش و نگار بڑے اچھے دے دیے جو کہ بڑے دل آویز ہیں، دیدہ زیب ہے، کسی کے بڑے بھونڈے قسم کے نقش و نگار ہیں. یہ چیزیں اللہ کی نگاہ میں ان کی کوئی حیثیت نہیں. یہ تو گیون ہے انسان کے لیے. اس میں انسان کا کوئی اپنا دخل نہیں ہے، کوئی اکتساب نہیں ہے، کوئی اپنا فیصلہ نہیں، کوئی اپنا چوائس نہیں. تو اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا اور اموال کو بھی نہیں دیکھتا. ان اموال کا سارا جو تعلق ہے وہ اس دنیا کی زندگی سے. وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، وہ تو دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو. دلوں میں کتنا کچھ یقین اور ایمان ہے، دلوں میں کتنا کچھ اللہ کی محبت ہے، دلوں میں کتنی کچھ اللہ کے رسول کی محبت ہے، دلوں میں کتنی کچھ آرزو ہے شہادت کی، موت کی. یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، جس کی بنیاد پر اگر ایمان ہوگا تو پھر تمہارے اعمال تلیں گے. ایمان ہی نہیں ہوگا تو اعمال کا کوئی تول نہیں ہے. پھر اعمال کی پھر کوئی حیثیت ہی نہیں. ایمان نہیں ہے تو سیدھے جہنم میں. البتہ ایمان ہے تو اعمال تولے جائیں گے، نیکی کے اور بدی کے. ان میں اگر بدی کا پلڑا بھاری ہوا تو عارضی طور پر جہنم میں جانا ہوگا. جیسے کہ دھوبی جو ہے وہ پٹخ پٹخ کے کپڑوں کو اس کا میل نکالتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ پہلے سخت گرم پانی کے اندر جو ہے یہ سارا کام کیوں ہو رہا ہے. تو جہنم ان لوگوں کے لیے گویا کہ دھوبی گھاٹ ہوگا کہ پٹخ پٹخ کر ان کو سزائیں دے کر ان کے گناہ کے اثرات جو ہیں وہ زائل کیے جائیں گے، پھر انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اگر ایمان تھا، اگر تصدیق بالقلب اور یقینی ایمان ہے ہی نہیں سرے سے، تو سیدھے جہنم. چاہے دنیا میں وہ مسلمانوں کا لیڈر شمار ہوتا ہو، بہت بڑا قائد شمار ہوتا ہو، کچھ بھی ہو، چاہے وہ مفتی اعظم قرار پاتا ہو، لیکن نہیں، اگر ایمان نہیں ہے تو پھر سیدھا جہنم میں جائے گا. جیسے کہ میں نے حدیث